بات ہے نفس کے آداب کی. نفس سے مراد انسان کی اپنی جان، اس کی اپنی روح، اس کا اپنا آپ ہے. رب العزت کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. النازعات 40 اور 41 میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے. مسلم کی روایت ہے 534. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو تباہی اور بربادی کے لیے اپنی عمر بتا دیتے ہیں. دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیے میں ہے اور بدنصیبی نفس کی خرابی، بگاڑ اور نجاست میں ہے. رب العزت کا فرمان ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورہ شمس کی آیات ہیں 9 اور 10. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. ہر ایمان والے کو یہ یقین ہے کہ نفس کی پاکیزگی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے اور اس کی ناپاکی اور خرابی کفر اور گناہوں سے ہوتی ہے. المطففین کی آیت نمبر 14 ہے. مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا بن جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے 3334. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جائیں، نیک کاموں کی عادت بنائے اور برے کاموں سے خود کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرے اور غلطی ہو جانے پر توبہ کر لے. نفس کی پاکیزگی کے لیے 4 طریقے ہیں. نمبر 1 توبہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 محاسبہ، نمبر 4 مجاہدہ. پہلا طریقہ دیکھیں گے توبہ. توبہ سے مراد اپنے گناہوں پر ہونے والی ندامت کی وجہ سے آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ یہ گناہ پھر کبھی نہ کریں گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا توبہ کہلاتا ہے. رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار. التحریم کی آیت نمبر 8 ہے. ہو سکتا ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو. میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. مسلم کی روایت ہے 6989 اور 6859. توبہ کرنے کے فوائد ہیں. نمبر 1 توبہ کرنے سے انسان اپنے گلٹ سے یعنی غلطی سے نکل آتا ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرے آئندہ کے لیے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. چوتھے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پانچویں انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنی نصیب ہوتی ہے. چھٹے توبہ نفس کا حق ہے جو توبہ کرتے رہنے سے اسے نصیب ہوتا ہے. مراقبت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا ہے. النساء کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی نظروں کو محسوس کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر محسوس کرنا. نمبر 2 یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے اور وہ دل کے حال اور ظاہر کے واقعات کو جانتا ہے. البقرہ کی آیت نمبر 235 اور یونس کی آیت نمبر 61 ہے. تیسری بات مراقبہ کے حوالے سے عبداللہ ابن مبارک کے ریفرنس سے ہے رحمہ اللہ. انہوں نے ایک شخص سے کہا اے شخص اللہ کے مراقبے میں رہو.
اس نے کہا کس طرح؟ فرمایا ہمیشہ ایسے رہو گویا تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور احسان کے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بخاری کی روایت کا نمبر 50 ہے. مراقبے کے فوائد دیکھیں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ مراقبے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ انسان کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خوشی محسوس کرتا ہے. اور چوتھا یہ کہ انسان اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. لقمان کی آیت نمبر 22 اور النساء کی آیت نمبر 125 سے پتہ چلتا ہے. پانچواں یہ کہ مراقبے کی وجہ سے نفس کے حقوق پورے ہوتے ہیں. اور چھٹا یہ کہ مراقبے کی وجہ سے انسان نفس کا ادب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ فوائد ہیں مراقبے کے. ایک انسان کو اللہ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے رب سامنے یا رب کی نظریں مجھ پر ہیں. یہ مراقبہ ہے نا، ہر وقت اللہ کی نگرانی میں خود کو محسوس کرنا. اور اسی وجہ سے اللہ کی یاد میں اطمینان محسوس ہوتا ہے اور انسان اپنے معاملات اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا. اچھا، اللہ کے حوالے کرنے کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، لیکن اللہ کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے ہی حوالے کرتے ہیں، کیونکہ بالکل اسی وقت دل کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جاتی. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ بھئی جس معاملے کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا اب اللہ ہی کرے گا نا. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے حوالے کیا. جتنا کچھ ممکن تھا اسباب اختیار کی، اب جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. تو اللہ کے کام کے حوالے سے ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ ہے نا کہ ایک انسان اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے. اسی طرح مراقبے کی وجہ سے نفس کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور انسان نفس کے ادب کے قابل ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے مراقبے کی بات سمجھ آئی ہے؟ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نگرانی کا شعور، سادہ لفظوں میں. تیسری چیز ہم دیکھیں گے نفس کو پاک کرنے کے طریقوں میں سے تیسرا طریقہ محاسبہ ہے. محاسبہ سے مراد اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. محاسبہ نفس کا حق ہے. دنیا میں انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا ہے. جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچاتا ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کے فرائض اور زائد منافع یعنی نفل عبادات ہے. محاسبہ کرنے سے انسان اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے. اور تیسری بات ہے محاسبہ کرنے سے انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتا ہے. اور چوتھی یہ کہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈر کر رہو، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر کر رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. پانچویں بات یہ کہ محاسبہ نفس کی اصلاح، تزکیہ اور تطہیر کا ذریعہ ہے. ابھی کسی نے سوال کیا کہ نفس کے حقوق پورے ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کی جان کا اس پر حق ہے کہ اس جان کی وہ حفاظت کرے. تو جب وہ جان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے. اس طرح انسان کی جان کا یہ حق ہے کہ اسے آگ سے بچائے. جب وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ جان آگ سے بچ سکتی ہے تو انسان اس کا حق ادا کرتا ہے، یعنی حق پورا کرتا ہے. دنیا میں انسانی جان کو بڑے خطرات لاحق ہیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے کام خراب ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے غلطی پر توبہ کرنے کی
اپنا حساب کتاب کرتے رہنے کی، محاسبہ کرنے کی، مراقبہ کرنے کی اور سخت کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نفس کی حفاظت کی جا سکے. تو حفاظت کرنا جو ہے یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. محاسبے کا طریقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے آج تو نے کیا کام کیا ہے. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی آگ کے اوپر رکھ دیتے اور اپنے آپ کو کہتے اے احنف فلاں دن تو نے یہ کام کیا تھا اور کیوں کیا تھا، کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا تھا. یہ محاسبہ ہے. تیسری بات، ہر روز اپنے روزانہ کے اعمال کا محاسبہ کر کے انسان یہ دیکھے کہ فرائض میں کمی تو نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہو تو خود کو ملامت کرے اور اس کی تلافی شروع کر دے. سب سے پہلا کام نمازوں کے بارے میں، نماز کی حفاظت سب سے پہلا فرض. آپ لوگوں کی نمازوں کا وقت مس تو نہیں ہوتا؟ یہ ضرور اپنے آپ سے سوال کریں، کتنے ہی لوگ ہیں جو فجر کی نماز مس کرتے ہیں، وقت گزار دیتے ہیں اور نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے. آج سے یہ طے کر لیں، اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور خود کانشیسلی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی. ٹائم گزرنے نہ دیں. جو لوگ مشترکہ طور پر رہتے ہیں ہاسٹلز میں، وہ ایک دوسرے کی نگہداشت اور نگرانی کریں کہ نمازیں قضا نہ ہوں. چوتھا طریقہ ہے مجاہدہ. انسان کا اپنا نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے اس لیے کہ اسے آرام اور آسائشیں پسند ہیں اور فضول اور بے مقصد کاموں سے دلچسپی ہے. انسان جب اپنے نفس کو مشقت پر آمادہ کرتا ہے، جب خواہشات سے محروم کرتا ہے، جب نیکی کے میدان میں کمزوری دکھانے پر اسے سزا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، تو یہ مجاہدہ ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے. اور جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. مجاہدہ صالحین کا طریقہ ہے. مجاہدہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا افلا کون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یہ بخاری کی روایت ہے 4837 نمبر پہ. اور دوسرا طریقہ ہم دیکھیں کہ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا. دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا ہونا، آدھی رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرنا، اور ایسے لوگوں کی دوستی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں، جیسے کہ اچھے پھل پسند کیے جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے جو حضرت ابو الدرداء نے ارشاد فرمائی کہ مجھے ایک دن کی حیات بھی پسند نہیں اگر میں دوپہر کو اللہ کے لیے پیاسا نہ رہوں، یعنی روزہ رکھنا پسند ہے، اور رات کو اللہ کے لیے سجدہ نہ کروں، ایسی رات مجھے نصیب نہ ہو، میں جینا ہی نہیں چاہتا. اور ایسے دوست پسند ہے کہ جو اچھا صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں، جیسے کہ اچھے پھل پسند کیے جاتے ہیں. یعنی پھلوں کے معاملے میں تو انسان اتنا کانشیس ہو گلا سڑا پھل نہ کھائے، اور گلی سڑی سڑاند یعنی گٹر جیسی بدبو آ رہی ہو کسی کی بات سے، اور کیچڑ میں گندگی میں لتھڑی بھی کسی کی بات ہو وہ سن لیتے ہیں. ایسے دوستوں کی دوستی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. گندا کلام اور برا کلام نہیں سننا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تیسری بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکنے پر اپنے نفس کو عطاب کیا اور اس کی پاداش میں 2 لاکھ مالیت درہم کی زمین صدقے میں دے دی کہ میری عصر کی نماز چھوٹی ہے. تو انہوں نے اتنا بڑا صدقہ کیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. مجاہدہ نفس کے بڑے فوائد ہیں. انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، صالحین کے راستے پر چلنا نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو توبہ کرنے کی، محاسبہ کرنے کی، مراقبہ کرنے کی اور مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے نفس کا حق ادا کرنے والا بنائے.